الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شوالا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی احادیث کے اندر ترغیب آئی اور خاص طور پر 6 روزے رکھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم شوال کے روزے رکھیے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھیے اور اس سے ملے ہوئے مہینے کے یعنی عید کا دن چھوڑ کر کے شوال کے روزے رکھیے. ان دونوں حدیثوں سے شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب ثابت ہوئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال کے مہینے کے اندر رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے اور اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہوگا. اور اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے. اور ایک روایت میں یہ بھی زیادتی ہے کہ ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے ثواب کے برابر ہے. معزز سامعین، ثواب دینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرمایا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. تو جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر رکھ لیے تو یہ کل 36 روزے ہو گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیں تو 360 جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو قمری سال کے حساب سے ایک سال 360 دنوں کا ہوتا ہے. لہذا 36 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب پھر وہ شمار ہوگا، اور ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان دیا جائے گا اگر اس کا ہر سال جو ہے یہی معمول رہا ہو. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ گویا اس نے سارا سال، اور اگر ہمیشہ ہی عمل کیا تو گویا ساری عمر اس نے روزے رکھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے 1 مہینے کے روزوں کا اجر 10 مہینوں کے برابر ہے، اور رمضان کے 6 روزوں کا اجر 2 مہینوں کے برابر ہے، اور اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب جو ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. معزز سامعین، محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 نفلی روزوں کو وہی نسبت اور وہی مقام حاصل ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت اور نفل نماز کو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو وہ سنت اور نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی. لہذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے وہ شوال کے 6 روزے رکھ کر ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ شوال کے روزوں کی اتنی عظیم فضیلت اس مہینہ کے رمضان کے بابرکت مہینے سے متصل اور ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں انسان کو جو ہے فطرتی طور پر کھانے پینے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں روزہ رکھنا گویا کہ یہ نفس کے اوپر زیادہ مشکل اور گران گزرتا ہے، اور جس عمل میں نفس کو زیادہ مشقت ہو تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے.
تو اس لیے اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد عید کا دن جو ہے عید الفطر منانے کے بعد پھر جو ہے اس مہینے کے اندر 6 روزے جو ہے وہ رکھیں۔ شوال کے 6 روزے مستحب اور باعث ثواب ہیں، اور رمضان کے ساتھ ساتھ ان مستحب 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، جس طرح کہ آپ نے احادیث جو ہے سماعت فرمائی۔ اس لیے ان روزوں کا اہتمام جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ 6 روزے فرض یا واجب نہیں ہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہوگا، البتہ ان روزوں کا جو اجر ہے اور ثواب جو احادیث کے اندر بتایا گیا ہے تو اس سے جو ہے وہ ضرور محروم رہے گا۔ شوال کا پہلا دن عید کا دن چھوڑ کر کے اس مہینے کے اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، چاہے آپ مسلسل لگاتار جو ہے 6 روزے رکھیں یا جو ہے متفرق دنوں میں رکھیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے آسان ہو اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔